فنالے بھی دیکھا ہوگا. خیر یہ تو ہو گئی جی فٹ بال کی بات. اب وہ خبر ہے فہیم کہ جس نے اب یقین جانیے کہ یہ خبر دل دکھایا ہوا ہے, اور جب یہ رپورٹ منظر عام پر آئی ہے نا تو دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں ہم سب گڑ جائیں. انہیں گاڑے ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ انسانیت سے حیوانیت تک کا سفر ہم نے اتنی جلدی طے کر لیا ہے کہ صفاقیت, اب میرا خیال ہے کہ یہ ظلم اب اتنا عام ہو چکا ہے کہ شاید قیامت اب نزدیک ہے. قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی. ایک رپورٹ تیار کی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد رانی پور کے واقعے پر رپورٹ آپ ملاحظہ کیجئے. خود کو رانی پور کا بادشاہ سمجھنے والا پیر 10 سالہ فاطمہ کے ساتھ کیا کچھ کرتا رہا اللہ جانے, لیکن پوسٹ مارٹم کی عبوری رپورٹ میں اینل اور ورجائنل پینیٹریشن کی علامت ظاہر ہوئی ہے. آسان اور سادہ لفظ یہ کہ بچی کا ریپ ہوتا رہا, اور اب مزید تصدیق لیبارٹری رپورٹ کے بعد ہوگی. عبوری پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق 10 سالہ فاطمہ کی پیشانی پر نیل پڑے ہوئے تھے. اسی طرح پیٹھ پر بھی تشدد کے نشانات تھے, بازو اور ہاتھ پر بھی زخم تھے. خاص بات یہ ہے کہ بچی کے سینے اور سینے کے اوپری حصے پہ سرخ اور سیاہ نشان موجود ہیں. دوسری جانب حیرت انگیز امر یہ ہے کہ پیر نے ایک ڈاکٹر کو علاج کے لیے بلوایا تھا. وہ ڈاکٹر کیوں خاموش رہا؟ فاطمہ مر گئی تو علاقے کے ایس ایچ او نے جسم پہ اتنے سارے نشانات دیکھنے کے باوجود دفن کیسے ہونے دیا؟ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ سیاسی شخصیت ہونا, پیر کہلوانا, کیا اس بات کی اجازت دے رہا ہے کہ 10 سالہ بچی کو ملازمہ رکھا جائے؟ فاطمہ کا ممکنہ قاتل, خود کو شاہ کہلوانے والا درندہ, اس وقت قانون کی گرفت میں ہے. کوئی اثر و رسوخ آڑے نہ آیا تو مزید کارروائی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد ہونے کا چانس ہے. مطلب آپ اندازہ لگائیے اس خبر کے حوالے سے کہ اس شخص نے بولا کہ میں نے سی سی ٹی وی خود دی ہے. اتنا بڑا جھوٹ, ایک تو چوری, اوپر سے سینہ زوری, کہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور آ کے بتا رہے ہیں کہ میں نے دیا. اور اگر اس بچی کی اس طریقے سے ڈیتھ نہ ہوئی ہوتی, کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ اپنے بیڈ روم کی فوٹیج دے گا, جناب یہ دیکھیں جی بچی تڑپ رہی تھی اور یہ مر گئی اور یہ فوٹیج میں نے دی ہے. ایسے فینیٹک لوگ, مطلب کیا انہیں کہا جائے, ان کی سوچ ایسی ہے کہ مجھے پہلی بات تو یہ بتائیے اپنے بیڈ روم میں سی سی ٹی وی کیمرہ کوئی کس مقصد سے لگاتا ہے؟ اپنے بیڈ روم کے اندر کون شخص کیمرہ لگاتے ہیں؟ صرف اس سوچ کے لوگ لگاتے ہیں جس ذہنیت کو ختم کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں, اور معاشرہ یہ چاہ رہا ہے ان چیزوں کو بین کیا ہوا ہے, ویب سائٹس کو بین کیا ہوا ہے. ایسی سوچ رکھنے والے لوگ, اور آپ سب ناظرین سمجھتے ہیں کہ یہ کون ہے. بالکل, اس وقت ہمیں سماجی رہنما ہیں عالیہ سارم صاحبہ جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم عالیہ صاحبہ. وعلیکم السلام. عالیہ صاحبہ, اب آپ کے سامنے یہ رانی پور کا کیس, آپ نے بھی ساری ڈیٹیلز اس کی دیکھی ہوں گی کہ بچی کے ساتھ ریپ کی تصدیق ہوگی. 10 سال کی بچی ہے اور یہ پیر صاحب ہے, اور یہ یقیناً ان کے مریدین تھے, اور اس کے دیگر بہن بھائی بھی اسی حویلی میں کام کرتے تھے, وہاں پر قید تھے. یہ سلسلہ آخر کب رکے گا؟ دکھ سے کہہ دوں, اگر سچ کہہ دوں تو رکنے کی صورتحال نظر نہیں آ رہی. اور اگر صرف باتوں کو میں گھماتی رہوں تو پھر اس میں یہی ہے کہ ہاں جی کیس ہوگا, بات آگے بڑھے گی, شاید کوئی نتیجہ نکلے گا. لیکن نتیجے نہ تو نکلتے ہیں, نہ یہ کیسز رکتے ہیں, نہ رکنے کی آگے کوئی امید ہے. کیونکہ وہ چاہے جج کے حوالے سے بات کر لیں, پیر کے حوالے سے بات کر لیں, اور یا اور پاورفل بہت پڑھے لکھے ڈاکٹرز کے حوالے سے بات کر لیں. یہ میں کیونکہ کیسز میرے ذہن میں ہیں تو میں یہ چند بہت بڑے بڑے پروفیشنز, ان سارے پروفیشنز کی ہم بہت عزت کرتے ہیں, لوگوں کی بھی بہت عزت کرتے ہیں. لیکن جرم سے تو محبت نہیں کی جا سکتی, جرم کے خلاف تو بات کی جائے گی, اس کے لیے تو بولا جائے گا. تو جرم کوئی غریب آدمی کرے, کوئی امیر آدمی کرے, کرسی والا کرے, بغیر کرسی والا, جرم تو صرف جرم ہوتا ہے. اور ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ جرم کرنے پہ اب کسی کو کوئی خوف نہیں ہے. تعلیم کا بڑا چرچا ہے, لیکن اس تعلیم یافتہ لوگوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں ساری چیزیں ہو رہی ہیں. پھر الزام یہ ہوتا ہے, کوئی ماں باپ کو کہتا ہے, کوئی معاشرے کو کہتا ہے, کوئی حکومت کو کہتا ہے میری نظر میں سب قصوروار ہے, میری نظر میں صرف یہ بچے بے قصور ہیں, میری نظر میں صرف وہ مظلوم بے قصور ہے جس کے اوپر یہ زیادتی ہو. وہ 10 سال کی بچی جو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہوگی, اپنے ماں باپ کے حوالے سے بھی بہت اچھا سوچتی ہوگی, معاشرہ کے لیے, حکومت کے لیے, لیکن جب اس کے ساتھ یہ ظلم زیادتی ہوگی, ہوتی ہوگی, اور دنیا سے بھی جو بھی چیزیں اس نے دیکھی, اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ میں کس کی عزیز ہوں, میں کس کی پیاری ہوں. آپ یہ اندازہ لگائیے, میں تو یہ بات سوچ رہی تھی کہ چھوٹے بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں, ظاہر ہے ابھی تو دنیا میں وہ آئے ہیں, 10 سال کی بچی ہے یہ. جب اس نے اس درندے کو اس کیفیت میں دیکھا ہوگا, کس مینٹل ٹرامے سے وہ گزری ہوگی, آپ اس کا اندازہ لگائیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس کمرے میں چلر چل رہے ہیں, اور یہ اچھا خاصا موٹا آدمی جو پیر ہے یہ کمبل لے کے سو رہا ہے, اور وہ بچی نیم بھرنا بغیر کپڑے کے اس چلر والے کمرے میں تڑپ رہی ہے, اور اس کو کچھ پتہ ہی نہیں.
اس کو کچھ اس بیچاری کو تو یہی پتا ہوگا کہ شاید میں کسی جہنم میں ہوں اور جہنم سے مجھے کون نکالے گا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس قسم کی چیزیں دیکھنے کے بعد کیا اگلے کیس پہ ہم بات نہیں کر رہے ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان چیزوں پہ اگر انصاف مل رہا ہو تو یہ پیر, ابھی پیر کے لیے زیادہ بات کریں تو ان کے جو مرید ہوتے ہیں, آپ کی سوچ ہوگی کہ ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. ارے کس چیز کا پیر؟ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ہمیں عطا کی ہوئی ہیں, اگر ان پہ چلیں اور ہم ہر دیوار پہ پیر بابا عاشقی ہے تو وہ آپ کو انجام تک پہنچا دیں گے, محبوب دلا دیں گے, قدموں میں کر دیں گے, امتحان میں نمبر آ جائیں گے. نہیں عالیہ صاحبہ, یہ میرا خیال ہے کہ وہاں پہ کلچر بھی ہے. یہ جن پیروں کی آپ بات کر رہی ہیں وہ دوسرے پیر ہیں, یہ دوسرے پیر ہیں جنہوں نے وہاں پر سارے مریدین کو اپنی رعایا بنایا ہوا ہے, جو کہ مجبور لوگ ہیں, اپنے بچوں کو ان کی خدمت کے لیے چھوڑتے ہیں اور ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ بچوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور نہ ملنے دیتے ہیں. ان کی بیویاں ان کے ساتھ شامل ہیں جو کمرے میں آ کے دیکھ رہی کہ میرا شوہر کر کیا رہا ہے, اور وہ سویا پڑا ہوا ہے, بچی مر رہی ہے اور اس کے بعد گھبراتی پھر رہی ہے کہ ہو کیا گیا, کر کیا دیا اس کے ساتھ. مظلوم ہیں, دیکھ انہیں نہیں پتا, وہ مظلوم ہے, انہوں نے بچے چھوڑ دیے, کچھ نہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیے, ایک مرغی کو پتا ہے کہ بچے کی حفاظت کیسے کرنی ہے, سانپ سے لڑتی ہے اور تیر سے لڑتی ہے, مرغی کو معلوم ہے یہ بات عورت کو, ماں کو, ماں باپ کو نہیں معلوم. اس چیز پہ میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ جہالت ہے یا بے بسی ہوگی کہ انسان سے ملتا, بہت چیزیں مانتی ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کے اندر یہ ساری تو یہ بھی. آپ کی آواز کچھ ہم تک صحیح سے پہنچ نہیں پا رہی عالیہ صاحبہ, آپ سے پھر سے یہاں تو کانٹیکٹ کیا جائے, کہیے گا. ہیلو, جی دوبارہ کانٹیکٹ کرتے ہیں ان سے, دیکھ لیتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں عالیہ آپ جو ہیں کہ اس وقت والدین کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ تو علاقے کے سارے بڑے بڑے لوگوں کے پاس بھیج دیں. عالیہ با, آواز آ رہی ہے آپ کو کلیئر؟ جی مجھے آ رہی ہے. جی اپنا جواب کمپلیٹ کر لیجئے گا آپ پلیز. اچھا, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں تو اس مرغی کو جانتی ہوں جو سانپ سے لڑتی ہے, تیر سے لڑتی ہے, جو یہ نہیں سوچتی کہ اس کا انجام کیا ہوگا, وہ لڑ اور بھڑ جاتی ہے. میں ماں باپ کو کیسے یہ سوچتی ہوں, میں یہ سمجھتی ہوں بے بسی ہوگی ان کی, لیکن اس طرح سے چھوڑ دینا اپنی اولاد کو. اور اگر آپ بے بسی سے زیادہ, قطع کلامی کی معافی چاہوں گا, بے بسی سے زیادہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ یہ شخص ہمارا جو ہے مرشد ہے, یہ شخص جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر کرے گا, اس شخص کی دعائیں جو ہے ہمارے حق میں بہتر ہیں, تو اگر اس شخص کی خدمت کے لیے ہمارے بچے لگے رہیں گے تو وہ کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کریں گے. یہ ان کا یقین جو ہے وہ اس میں زیادہ تھا, نظر اندازی سے زیادہ, جو کہ نظر آ رہا ہے. بہرحال آپ کے پاس تو ایسے بے تحاشا کیسز آتے رہتے ہیں, میڈیا پر تو بہت ہی کم یہ کیس رپورٹ ہوتے ہیں. اگر پرسنٹیج کا حساب لگایا جائے مشکل سے 2 سے 2.5% کیسز رپورٹ ہوتے ہیں میڈیا پہ. باقی جو کیسز جن کے ساتھ آپ ڈیل کر رہی ہیں, اگر آپ بتائیں کہ کتنے اس وقت نمایاں ہیں تو ذرا ناظرین کو بھی پتہ چلے اور ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے معاشرے میں. دیکھیے, ہم اس جگہ کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو کراچی شہر کے حوالے سے کیسز بتا رہی ہوں کہ یہ چیز, یہ ایک سوچ ہے, یہ ذہنی ایک سوچ ہے, یہ ہمارے شہروں میں بھی موجود ہے. ایسے کیسز ہیں کہ اپنی بچی کو ذرا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہوا یا کوئی بات ہوئی تو فوراً پیر آ گئے, گھروں میں آ گئے. ایسے کیسز ہوئے کہ گھر کے اندر بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا, اور گھر کے اندر لانے والے گھر کے بڑے ہی تھے, اور یہ سوچ کر ان کو اندر لائے تھے کہ یہ رات کو کوئی عمل کریں گے اور ساری چیزیں نکل جائیں گی ہمارے بچی کے جسم سے, اور انہوں نے اندر آ کے ساری ماں باپ سب کو کھانے میں کچھ ملا کر دیا. اور اس کے بعد اس گھر میں, جس گھر کی 4 دیواری میں اس بچی کی عزت محفوظ ہونی چاہیے تھی, وہیں ختم کی گئی ہے. اور یہ کس قسم کی ذہنی, میں کہتی ہوں یہ جہالت سے بھی بدترین ہے. تو اس کا شہر اور گاؤں سے بھی کوئی لینا دینا نہیں. کہ شہروں میں یہ مرید لوگ نہیں رہتے, کہ شہروں میں یہ اس طرح کی چیزیں. میں آپ کو بتاؤں عالیہ صاحبہ, یہ پورا ایک نیکسس ہے. اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جس ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا وہ خاموش تھا, اور جس یہاں پر یہ جو تھانہ تھا اس نے کوئی کارروائی نہیں کی ہے. یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ جب بچی کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے تو اس کی لاش گلنے کے پہلے مرحلے میں تھی. دیٹ مینس کہ واقعہ بھی نیا نہیں ہے, اس کو کافی دن گزر چکے ہیں. یہ تو بھلا, اور جسے CCTV فوٹیج جس طرح وائرل کر دی ہے, سوشل میڈیا پر ڈال دی, ورنہ اس پیر کا دھندا تو چلتا رہتا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے بھی موجود ہیں, سہرش اس وقت رانی پور سے ہی ہیں, ندیم شیخ, ان سے بھی بات کر لیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, براہ راست ان سے بات کر لیتے ہیں. جی بتائیے گا ندیم, اس وقت کیا صورتحال ہے؟ رانی پور کے پیر اسد شاہ کی حویلی میں ہلاک ہونے والی بچی فاطمہ واقعے کے مرکزی ملزم پیر اسد شاہ کو آج رانی پور کی مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا. 4 روز قبل رانی پور کی مقامی عدالت نے ملزم اسد شاہ کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا گیا تھا. آج جو ہے دوبارہ ملزم اسد شاہ کو رانی پور کی مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ
बच्ची फातिमा की कब्र कशाई के बाद जो पोस्टमार्टम किया गया था, और पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो भी जारी की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि फातिमा के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात हैं, और ये भी बताया गया है कि बच्ची पर जो है जिनसी ज़्यादती का भी खदशा है। मैं आपको ये भी बता चलूँ कि आज वो रिपोर्ट है वो भी रानीपुर की अदालत में पेश की जाएगी। मैं आपको ये भी बता चलूँ कि मुलज़िम असद शाह को रानीपुर की अदालत में पेश करने के जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल किए गए हैं। जी ठीक है, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। बचा आलिया साहिबा, आज उसको, इस दरिंदे को अदालत में पेश किया जाएगा, आप क्या कहेंगी, होना क्या चाहिए, इस शख्स के साथ क्या होना चाहिए कि आइंदा इससे इबरत मिले बाकी लोगों को और इस तरह ना करें बच्चों के साथ? देखें, बात यह है कि मैं इंसान से नहीं लेकिन जुर्म से शदीद नफरत करती हूँ, लेकिन इस किस्म के जो मुजरिम होते हैं इनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, इनको बिल्कुल उस अंजाम तक पहुंचाना चाहिए जो कि सारी अवाम के सामने अंजाम होता है, जो सरेआम फांसी जिसको कहा जाता है। ये इस किस्म की सजाओं को इन्हें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर ये इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हमारी बच्चियां इसी तरह से इनसिक्योर रहेंगी। कोई पीरी मुर्शिदी इस चीज की इजाजत नहीं देती। और मैं ये समझती हूँ कि जो लोग ये कहते हैं ना कि ये सख्त तरीन सजाएं हैं, पूरी दुनिया में क्या होगा, अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो पूरी दुनिया में बच्चों के साथ ये सलूक भी नहीं होता। अगर पूरी दुनिया को तकलीफ होगी ना कि पाकिस्तान में किसी को फांसी लगा दी गई है सरेआम और बहुत जालिमाना ये अमल है, तो फिर पूरी दुनिया आके हमें बताए कि हम इन बच्चियों के लिए क्या करें। हमें हर हाल में, हम अपनी कौम को जानते हैं, हम अपने लोगों को जानते हैं, अगर ये इंतहाई जालिम बनेंगे तो इन्हें पहले आलिया साहिबा, हमें घर के अंदर से भी मामलात को ठीक करना पड़ेगा। जो लोग इसके साथ मिले हुए थे, जिन्होंने इसको यहाँ तक नहीं पहुंचने दिया, उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई बनती है ना। मुझे ये बताइएगा कि अब वो डॉक्टर या ये पुलिस जब जो यहाँ पर था सरबरा, उसने क्यों नहीं कुछ किया? उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? देखें, ये टीम वर्क है, ये पूरा टीम वर्क है। ये चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो डॉक्टर हो, ये जो पीर साहब होंगे ये इतनी आसानी से सारा काम कर गए होंगे और करते रहे होंगे। ये इसीलिए कर रहे थे और करते रहे क्योंकि उनको ये इत्मीनान था कि अगर मैं कहीं फंसूंगा तो ये सारे मुझे बचाएंगे। ये अकेले कोई अचानक कार्रवाई नहीं होती, ये टीम वर्क होता है, आपके पूरे बैकअप होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही आलिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो हमें वक्त दिया और इसके ऊपर जो है आपने अपनी राय भी दी और दुरुस्त जो है वो आपने फरमाया कि सजाएं वो होनी चाहिए जिन्हें इस वक्त माशरा, जो सो कॉल्ड लिबरल माशरा है, वो इग्नोर करता है। जी, चोर का हाथ काटें ताकि दूसरे लोग चोरी करने से रोकें। ये जो जानी है इन्हें संसार करें ताकि अगलों के लिए इबरत साबित हो और कोई ये हरकत करने से रुके। अगर आज ज़ैनब के कातिलों को, ज़ैनब के साथ ज्यादती करने वालों को सजा मिल गई होती तो ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। अगर हम रिजवाना का केस जो कि अभी इसी महीने के अंदर हुआ है उसके ऊपर बात कर लेते तो सहरी ये सब नहीं होता। हमें ये करना जरूरी था। दी गई थी लेकिन सरेआम नहीं दी गई थी। सरेआम ये सजा देखें, जानी की सजा संसार है, इस्लाम यही कहता है। जो सजाएं हैं वो किसी वजह से हैं। इस्लाम जालिमों का मजहब नहीं है, ये अमन पसंद लोगों का है। ये लोगों को इबरत देने के लिए हैं ये सजाएं। अगर लोग देखेंगे इस चीज को तो उन्हें इबरत हासिल होगी और फिर वो ये सब नहीं कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी बात है जो कि होनी चाहिए थी और आलिया आपा ने इस पर रोशनी भी डाली। मैं जाते जाते बस ये अपील करूंगी इस टॉपिक से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, आसिफा साहिबा से कि प्लीज खुद से इस केस को देखें और जो मुजरिमान है इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और वो बच्चे जो इनके रिहा हैं या कैद में इनकी, प्लीज उनको बाजियाब करवाएं। आगे बढ़ेंगे, वैसे तो अदालत का हुक्म भी आ गया लेकिन अगर ये भी देखेंगे तो ये जल्दी मामला हल होगा। आगे जनाब बढ़ते, शदीद महंगाई में बिजली की बढ़ती कीमतें मिडिल क्लास पाकिस्तानियों के लिए ज़हनी अजियत का बायस बन रही हैं। जायद बिल अदा कर